فصل صوفیہ کے پھٹے پرانے کپڑے۔ مشائخ صوفیہ نے پھینکے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے کے متعلق بھی کلام کیا ہے۔ محمد بن طاہر نے کہا ہے، اس بات پر دلیل کہ کپڑے کا ٹکڑا جب پھینک دیا جائے تو جس کے لیے پھینکا جائے گا وہ اس کے لیے ملکیت بن جاتا ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک قوم موٹے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ کرنے پر ابھارا۔ ایک انصاری صحابی ایک تھیلے لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ پھر کیا تھا، لوگ ان کے پیروی کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے۔ صحیح مسلم۔ ابن طاہر نے کہا ہے، اس امر پر دلیل کہ کپڑوں کی تقسیم کے موقع پر جو جماعت آئے گی اس کا باقاعدہ حصہ نکالا جائے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال لایا گیا تو آپ نے ہمارا حصہ بھی مقرر فرمایا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ آدمی بلا شبہ شریعت سے کھیل رہا ہے اور انہوں نے اپنے سوئے فہم سے وہ چیز کشید کرنے کی کوشش کی ہے جو متاخرین صوفیہ کے مذہب کے موافق اور ان کے اپنے خیال کے مطابق تھی۔ ہمیں یہ بات ان کے متقدمین میں بالکل نظر نہیں آئی۔ اس مسئلے کو نکالنے کی خرابی یوں واضح ہو رہی ہے کہ وہ آدمی جس نے کپڑے کو پھاڑا اور پھینکا ہے، اگر تو وہ حاضر دماغ تھا تو اس کے لیے پارچہ کرنا جائز اور روا نہ تھا، اور اگر وہ غیر حاضر دماغ تھا تو اس کپڑے میں تصرف کرنا کسی دوسرے کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسے ہبہ کرنا یا اس کا مالک بننا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ اس کا کپڑا اس چیز کی مانند ہے جو کسی انسان سے گر پڑتی ہے اور وہ جانتا بھی نہیں کہ کہاں گری ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا مالک بن بیٹھے۔ اگر تو اس نے وہ کپڑا اپنی حاضر دماغی میں پھینکا ہو، کسی آدمی پر نہ پھینکا ہو، تو اس کا مالک بننا کسی طور پر بھی درست نہیں، اور اگر اس نے گوئی پر پھینکا ہو وہ بھی مالک نہیں بنے گا، کیونکہ ملکیت تو عقد شرعی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو پھینکنا تو عقد نہیں ہے۔ پھر بغرض تسلیم کہ وہ گانے والے کی ملکیت بن گیا ہے تو باقی لوگوں کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار دینے کی کون سی وجہ ہے؟ پھر جب اس میں تصرف کا حق استعمال کرتے ہیں تو اس کے مزید پارچے بناتے ہیں تو یہ بھی 2 وجوہ سے ناجائز ہے۔ ایسی چیز میں تصرف کر رہے ہیں جس کے وہ مالک ہی نہیں ہے، یہ بے مقصد پارچے بنانا مال کو ضائع کرنا ہے۔ پھر جو آدمی موقع پر موجود نہیں ہے اس کے حصے نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ رہی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جن میں سے ایک امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس امر کا احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں موجود حاضرین کی رضا مندی سے دیا ہو، یا آپ نے صرف مال خمس سے ہی حصہ نکالا ہو تو یہ آپ کا حق تھا، اور صوفیہ کے مذہب کے مطابق یہ حصہ اس شخص کا ہے جو بھی آ جائے گا۔ اس طرح یہ مذہب تو اجماع مسلمین سے خارج ہے۔ میں ان امور کو جو ان لوگوں نے اپنی فاسد آراء سے گھڑ لیے ہیں زمانہ جاہلیت کی ان رسوم سے مشابہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کے متعلق خود ساختہ احکام وضع کر رکھے تھے۔
ابن طاہر نے جو ان کے بڑوں میں سے ہے کہا ہے، ہمارے مشائخ کا اس امر پر اجماع ہے کہ پھٹے ہوئے پارچے اور ان کے موافق جو صحیح و درست کپڑے آئے ہیں، یہ تمام کے تمام جمع کے حکم میں ہے۔ مشائخ کے وقت جو چاہے اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے حجت پکڑی ہے، غنیمت ہر اس آدمی کا حق ہے جو معرکہ میں شریک ہو۔ جبکہ ہمارے شیخ ابو اسماعیل انصاری نے مخالفت کی ہے اور ان کپڑوں کے ٹکڑوں کی دو اقسام بیان کی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جو تو پھٹے ہوئے پارچہ جات ہے وہ سبھی پر تقسیم کر دیے جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو صحیح حالت میں ہے وہ قوال اور گوئے کو دیے جائے۔ انہوں نے حدیث سلمہ رضی اللہ عنہ سے دلیل لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقتول کے بارے میں صحابہ سے پوچھا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، سلمہ بن اکوع نے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے تمام تر مال سلب ہے، یعنی مقتول کا سارا مال ہی اس قاتل کا ہے۔ صحیح مسلم، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ تو چونکہ یہاں پر قتل تو قوال کی طرف سے ہوا ہے، لہذا پورا مال اسی کا ہونا چاہیے۔ دیکھو غور فرماؤ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبھی کو ابلیس کے فریب کاریوں سے محفوظ رکھے۔ ان جاہلوں کی شریعت سے استہزاء کی طرف اور ان کے مشائخ کے اجماع کی طرف، جن کا اجماع اونٹ کی مینگنی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہاء و مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ ہبہ شدہ چیز اسی کی ہے جس کی ہبہ کر دی جائے، خواہ وہ پھٹی پرانی ہو یا صحیح سالم ہو۔ کسی دوسرے کو اس میں تصرف یا کسی طرح کا عمل دخل دینا جائز نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھے کہ مقتول کا سارا مال جو اس پر موجود ہوتا ہے اس کا بن جاتا ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ صرف جو پھینکا جائے وہی اس کو دیتے ہیں۔ پھر چاہے کہ معاملہ کی تقسیم کار اس کے برعکس ہو، جس طرح کہ انصاری نے کہا ہے، کیونکہ پھٹے کپڑے تو وجد کے سبب سے پھٹے ہیں، تو یہی چاہیے کہ تمام پھٹے ہوئے پارچہ جات گوئے اور مغنی کو دیے جائے، صحیح کپڑا کوئی بھی اسے نہ دیا جائے۔ ان لوگوں کے تمام تر اقوال محال اور خرافات پر مبنی ہے۔ ابو عبداللہ تقریتی صوفی نے ابو فتوح اسفرائینی سے مجھے یہ حکایت بیان کی ہے کہ میں کم عمر تھا اور یہ سارا کچھ بچشم خود دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی صوفیہ کے ایک خلوت خانے میں ایک بڑی جماعت میں حاضر تھا، اور وہاں پر ڈھول، لکڑیاں اور گھنگرو سمیت دف بھی چل رہے تھے۔ ابو فتوح بھی کھڑا ہو کر رقص کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی پگڑی گر گئی، پھر وہ ایسے ننگے سر ہی رہا۔ تقریتی نے کہا ہے، ایک روز اس نے اپنے موضوع ہی میں رقص کیا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ صوفیہ کے نزدیک موضوع سمیت رقص کرنا خطا اور غلطی ہے، چنانچہ وہ خلوت میں گیا اور موضوع کو اتار کر آیا۔ پھر اس نے اپنے اوپر موجود ریشمی چادر اتار کر اس جرم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے اس چادر کو چیر پھاڑ لیا۔ رہا مسئلہ پھینکے گئے کپڑوں کو پارہ پارہ کرنے کا اور انہیں باہم تقسیم کرنے کا، تو ہم بیشتر ازیں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ کپڑوں کے مالک کا کپڑے کو گوئے کی طرف فقط پھینک دینے سے وہ مالک نہیں بنتا، حتیٰ کہ وہ اسے مالک بنائے۔ تو جب وہ اسے مالک بنا دے تو غیر کو اس میں تصرف کرنے کا کیا اختیار باقی رہتا ہے؟ اور میں بذات خود ان کے ایک فقیہ کے ہاں حاضر ہوا تھا جو کپڑوں کو پھاڑتا اور تقسیم کیا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا، ان پارچہ جات سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی تفریط اور مالی ضیاع تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کی، اس سے بڑھ کر مالی ضیاع اور تفریط اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ان میں سے ایک اور شیخ کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے، میں نے اپنے
شہر میں کپڑوں کو پارا پارا کرنے کا عمل کیا تھا۔ ان میں سے ایک پارچہ ایک آدمی کے حصے میں آیا تھا تو اس نے اس سے ایک تھیلا اشیاء کو ڈالنے والا بیگ بنا لیا جس سے اس نے 5 دینار میں فروخت کیا تھا۔ میں نے اس سے عرض کیا، شرع ان نواردات نوادرات کے لیے ایسی ناسمجھ اور رعونت پر مبنی باتوں کو جائز نہیں مانتی۔ ان دونوں شخصوں سے زیادہ تعجب تو مجھے ابو حامد توسی پر آتا ہے جو یوں کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کپڑوں کو پھاڑنا اور پارا پارا کرنا مباح ہے جب انہیں مربع قطعات میں پھاڑا جائے جو کپڑوں اور جائی نمازوں میں پیوند کاری کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کپڑے کو پھاڑ کر پارچہ جات بنا کر سلائی کر کے ہی قمیض بنایا جاتا ہے اور یہ کسی طرح بھی ضیاع مال نہیں ہوتا۔ مجھے اس شخص پر بہت زیادہ حیرت و تعجب ہوتا ہے، کس طرح مذہب تصوف کی محبت نے اس آدمی کے دل سے اصول فقہ اور مذہب امام شافعی کو سلب کر لیا ہے۔ انہوں نے فقط ایک خاص انتفاع کو مد نظر رکھا ہے۔ پھر ان کے یہ کہنے کی کیا معنی ہے مربی قطعات جبکہ مستطیل شکل کے پارچہ جات سے بھی تو فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر کپڑوں کو موباف سر کے بالوں کو گھوننے کے لیے کپڑے کی پٹیاں کی شکل میں پارا پارا بنا لیا جائے، ان سے بھی نفع رسانی ممکن ہے۔ اگر تلوار کو 2 برابر ٹکڑوں میں توڑ لیا جائے تو نصف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بس یہ اصول شریعت ملحوظ رکھنا چاہیے کہ شرع عمومی فوائد کو مد نظر رکھتی ہے اور کسی چیز کو ناقابل نفع بنانے کے لیے نقص دار بنا دینا تلف کرنا کہلاتا ہے۔ اس لیے صحیح و سالم درہم کو توڑنا منع ہے، کیونکہ ٹوٹنے کے باعث اس کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ابلیس اگر جاہل صوفیہ پر تلبیسی حملے کرے تو قابل تعجب نہیں ہے، بلکہ تعجب و حیرت تو ان فقہا اور علماء پر ہے جنہوں نے ائمہ کرام مثلاً امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے حکموں کے باوجود صوفیہ کی بدعتوں کو پسندیدہ بنا لیا ہے۔ ان صوفیہ نے عجیب و غریب بدعات ایجاد کر رکھی ہے اور جو لوگ ان کی خواہشات کی جانب مائل ہوتے ہیں ان کی خاطر بے شمار معذرتیں بھی گڑھ رکھی ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق استغفار کے وقت سروں کو ننگا کرنا ایسی بدعت ہے جو مروت کو ساکت کر رہی ہے، وقار کے منافی ہے۔ اگر شرع میں حالت احرام میں سروں کو ننگا رکھنے کا حکم وارد نہ ہوتا تو اس کی کوئی اور صورت وجہ جواز کی نہ ہوتی۔ فصل نوخیز لڑکوں کی صحبت۔ اکثر صوفیہ نے اپنی جانوں پر اجنبی مستورات کو دیکھنے کا دروازہ بند کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ان کی ہم نشینی سے دور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے باز رہتے ہیں، بلکہ نکاح کرنے کے بجائے عبادت گزاری ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ لہذا ابلیس نے اظہار ارادت اور کنارہ کشی اور بے رغبتی کو ظاہر کرنے کی قصد سے نوخیز لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنے کو صوفیہ کے لیے باعث رغبت بنا دیا۔ نوخیز لڑکوں سے صحبت رکھنے کے اعتبار سے صوفیہ کی 7 اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، سب لوگوں سے گندے یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عقیدہ حلول کے دعوے دار ہیں۔ ابو نصر عبداللہ بن علی سراج کہتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حلولیہ فرقے کی ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ نے ربوبیت کے معانی کو ظاہر کرنے کے لیے چند اجسام کو چن لیا ہے جن میں حلول فرماتا ہے، اور ان میں سے کچھ یوں کہتے ہیں وہ حلول صرف خوبصورت اور خوبرو شکلوں ہی میں فرماتا ہے،
ابو عبداللہ بن حامد جو کہ ہمارے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے صوفیہ کی ایک جماعت کے متعلق یہ ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھتے رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو بھی جائز مان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی صفت میں ہو اور کسی اچھی خوبصورت شکل میں حلول کرنے سے بھی انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ کسی سیاہ رنگت کے لڑکے کو دیکھنے میں بھی مشاہدہ حق کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو صرف ملبوسات میں ان صوفیہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد فسق و فجور ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو خوبصورت شکل و صورت کو دیکھنا مباح کہتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سنن صوفیہ رکھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اواخر میں کہا ہے، باب فی جوامع رقصہم، ان چیزوں کے بیان میں جن کے بابا صوفیہ کی ہاں رخصت ہے۔ تو اس باب میں انہوں نے رقص، گانا اور خوبصورت چہرے کو دیکھنا بیان کیا ہے۔ پھر ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ الفاظ نقل کیے ہیں، ترجمہ: تم خیر کو خوبصورت چہروں کے پاس تلاش کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، تین چیزیں بصارت کو جلا بخشتی ہے، ہریالی و سبزی کی طرف دیکھنا، پانی کی طرف دیکھنا اور خوبصورت چہرے کو دیکھنا۔ ان دونوں حدیثوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اصل نہیں ہے۔ پہلے حدیث کے متعلق تو امام عقیلی نے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور رہی دوسری حدیث تو یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے۔ علماء کرام کا ابو البختری ایک راوی کا نام کے متعلق کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ کذاب اور وضع من گڑت احادیث بنانے والا تھا، اور احمد بن عمر بن عبید بھی مجہول راویوں میں سے ایک ہے۔ پھر ابو عبد الرحمن سلمی کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے خوبصورت چہرے کو دیکھنے کا ذکر کیا تھا تو اسے زوجہ یا لونڈی کے چہرے کی طرف دیکھنے کے ساتھ مقید کر دیتے، لیکن اس کا مطلق بیان کرنا ان کی دماغی خرابی اور بدی سے محبت رکھنے کی گمازی کر رہا ہے۔ اور ہمارے شیخ حافظ محمد بن ناصر نے کہا ہے، ابن طاہر مقدسی نے نوخیز بے ریش لڑکے کی طرف دیکھنے کے موضوع پر ایک کتاب بھی تالیف کر رکھی ہے، اور فقہاء کہتے ہیں جس آدمی کی شہوت کسی نوخیز بے ریش لڑکے کی جانب دیکھنے سے بڑکتی ہو تو ایسے آدمی پر اس کی طرف دیکھنا، نگاہ اٹھانا ہی حرام ہے، اور جب کوئی شخص اس امر کا دعویٰ کرے کہ اس کی نگاہ کسی خوبرو نوخیز بے ریش لڑکے کی جانب اٹھنے کے باوجود اس کی شہوت پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا ہے۔ صرف مطلق طور پر اسے مباح چھوڑا گیا ہے کہ کہیں زیادہ سختی سے منع رکھنے پر تنگی واقع نہ ہو، کیونکہ معاشرے میں میل جول تو رکھنا ہی تھا، تو جس دیکھنے میں مبالغہ واقع ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ شہوت کی انگیخت ہونے کا تقاضا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جب تم کسی آدمی کو کسی بے ریش نوخیز لڑکی کی جانب نظریں جما کر دیکھتے ہوئے پاؤ تو اس پر تہمت لگا دو۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ لوگ کہتے ہیں ہم نظر شہوت سے نہیں دیکھتے، ہم تو فقط نگاہ حصول عبرت سے دیکھتے ہیں، لہذا ہمارا یہ دیکھنا نقصان دہ اور مضر نہیں ہوگا۔ ناممکن بات ہے کہ کیونکہ طبیعتیں باہم مساوی اور یکساں نہیں ہوتی، تو جو کوئی اپنے جیسے انسانوں میں سے بلحاظ طبع اپنے نفس کی پاک دامنی اور بے عیبی کا مدعی بنے تو اس نے محال اور ناممکن امر کا دعویٰ کیا، اور ہم سما کے متعلق اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کا تجزیہ پیش کر چکے ہیں۔ خیر
نساج کہتے ہیں، میں مسجد الخیف میں محارب بن حسان صوفی کے ہمراہ تھا اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے۔ اہل مغرب میں سے ایک خوبرو لڑکا ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محارب کو اس لڑکی کی جانب ایسے دیکھتا ہوا پایا جسے میں ناپسند کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے اٹھ جانے کے بعد میں نے یوں دریافت کیا، آپ تو حرمت والے مہینے، حرمت والے شہر اور حرمت والے جگہ میں ہیں اور پھر احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو اس لڑکی کی طرف ایسی نظر سے دیکھتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے۔ ایسی نگاہ سے تو صرف فتنہ میں مبتلا لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ یوں بولا، اے دل و نگاہ سے شہوت میں پھنسے ہوئے، تو بھی مجھ سے یوں کہتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے دام ابلیس میں پھنسنے سے 3 چیزیں روکے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کی، وہ کون سی ہے؟ تو بولے، ستر ایمان، عفت اسلام، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے حیا۔ کہیں وہ مجھے اس حال میں نہ دیکھ لے کہ میں ایسی برائی پر اٹکا ہوں جس سے اس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ پھر اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑا، حتیٰ کہ لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے۔ اس احمق کی جہالت پر نگاہ ڈالو، یہ سمجھے ہوئے ہے کہ معصیت فقط اس ایک بے حیائی کا نام ہے۔ اسے اتنا بھی معلوم نہیں کہ شہوت کے ساتھ صرف دیکھنا بھی تو حرام ہے، اور وہ اپنے نفس سے طبی اثر کو اس دعوے کے ساتھ مٹا لیا ہے جسے نظر شہوت جھٹلا رہی ہے۔ بعض علماء نے مجھ سے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بے ریش نوخیز لڑکے نے اس سے یوں کہا ہے، مجھے فلاں صوفی صاحب نے اس طرح کہا ہے اور وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اے نور چشم، اللہ کی قسم، مجھے تجھ میں آنا اور توجہ کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے میری حاجت تیرے نفس تک بنا دی ہے۔ اور یہ بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ صوفیہ کی ایک جماعت احمد غزالی کے ہاں داخل ہوئی۔ اس وقت ان کے پاس ایک امرد یعنی نوخیز بے ریش لڑکا موجود تھا، اور وہ اسے خلوت میں لیے بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان میں ایک گلاب کا پھول بھی پڑا تھا۔ وہ ایک بار گلاب کے پھول کو دیکھتے اور دوسری بار اس امرد کو دیکھتے۔ جو ہی وہ جماعت والے تشریف فرما ہوئے، ان میں سے ایک بولا، شاید ہم نے ادھر آ کر موصوف کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ جواب میں بولے، جی ہاں واللہ۔ تب سبھی نے بناوٹی وجد میں پرجوش نعرہ مارا۔ مجھے اس آدمی کے اس فعل پر اور اپنے چہرے سے شرم و حیا کی چادر اتار دینے پر کوئی خاص تعجب نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے تعجب تو ان حاضر و موجود جانوروں اور چوپائیوں پر ہو رہا ہے کہ اس پر انکار و اعتراض کرنے سے کس طرح خاموش رہے۔ لیکن افسوس، شریعت کی اہمیت اکثر لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ ابو طیب طبری بیان کرتے ہیں، اس گروہ سے جو سما سنتے رہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ وہ اس کے ساتھ بے ریش نوجوان کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات تو اس نوجوان لڑکے کو زیورات پہنا کر رنگین رزق برق ملبوسات اور دیگر لوازمات سے آراستہ کر کے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں اسے دیکھنا، اس سے عبرت حاصل کرنے، ایمان میں زیادتی کا باعث اور ثانیہ کی صنعت گری سے قوی استدلال کا باعث بنتا ہے۔ یہ ان کی آخری درجے کی خواہشات نفسانی کی پیروی، عقل کا دھوکہ اور خلاف علم حرکات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سورہ الذاریات، اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت سورۃ الغاشیہ، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اور ایک جگہ یوں فرمایا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض سورۃ الاعراف، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں؟
جن اشیاء اور چیزوں کو حصول عبرت کے لیے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، ان سے روگردانی اور بے رخی کرتے ہیں اور ان اشیاء اور چیزوں کی جانب دیکھتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں باز رہنے کو کہا تھا۔ اس گروہ کے لیے عمدہ و نفیس کھانے اور مزیدار اشیاء خورد و نوش کرنے کے بعد مذکورہ افعال کرتے ہیں، تو جس وقت ان چیزوں سے ان کے جی اور دل بھر جاتے ہیں تو ان کے دل ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، مثلاً سما، رقص، بے ریش نوخیز نوجوانوں کی چہروں کے دیدار سے حصول لذت وغیرہ۔ اگر یہ لوگ کھانا کم مقدار میں کھاتے تو کبھی بھی سما اور ایسی نظروں کی طرف مائل ہی نہ ہوتے۔ ابو طیب نے کہا، حالت سما میں سامعین پر کیا کیفیات گزرتی ہیں، ان کی ایک صاحب نے شعروں میں یوں پردہ کشائی کی ہے۔ ترجمہ: کیا تجھے ہمارا وہ وقت یاد ہے جب ہم صبح ہونے تک دل پسند گانے سننے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ ہمارے درمیان گانوں اور راگوں کے جاموں کا دور جو بغیر شراب پیے ہی نفسوں کو مدہوش بنا ڈالتا تھا، تو اس محفل میں سبھی سرور سے مست ہے، کیونکہ سرور ہی وہاں پر چیخنے چلانے والا۔ جب لذتوں کے دلدادہ نے لہو و لعب کی ان الفاظ میں منادی پر لبیک کہا، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت ہمارے پاس سوائے خون دل کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم ان خوبرو اور دلکش آنکھوں والیوں کی خاطر اسے ہی بہا ڈالتے ہیں۔ ابو طیب نے کہا ہے، جب سما کے دلوں پر اثر آفرینی کی یہ کیفیت ہے جو اس کہنے والے نے ذکر کی ہے، تو کس طرح سما کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا کوئی معمولی سا فائدہ ہی دے سکتا ہے؟ ابن عقیل نے کہا ہے، اگر کوئی یوں کہتا ہے مجھے تو خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں کچھ اندیشہ و خطرہ نہیں ہے، یہ قول کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ شریعت میں عمومی خطاب آیا ہے جو کسی شخص واحد کو ممتاز نہیں کرتا۔ قرآنی آیات ایسے تمام باطل دعووں کا انکار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ سورۃ النور۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقدس ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ سورۃ الغاشیہ۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایسی صورتوں کی طرف دیکھنے کو حلال کیا جن کی طرف نفس مائل نہیں ہوتا اور نہ نفس کا کوئی حصہ ہے، بلکہ ایسی عبرت ہے کہ جس میں شہوت اور لذت کی ذرہ بر آمیزش نہیں ہے۔ رہا معاملہ شہوت انگیزی پر مبنی صورتوں کا، تو ان کی تعبیر تو یہی ہوگی کہ وہ شہوت کی عبرت دیتی ہے، اور ہر وہ صورت جو عبرت کے لیے نہیں ہے اسے تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بسا اوقات وہ صورت فتنہ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو منصب رسالت کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا، نہ ہی اسے قاضی اور امام و مؤذن بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اس مقصد کے پیش نظر ہے کہ عورت فتنہ اور شہوت کا باعث اور محل ہے۔ اس شخص کو جو یوں کہے میں تو خوبصورت چہروں سے سامان عبرت پاتا ہوں، ہم اسے جھوٹا کہیں گے، اور ہر ایسے شخص کو جو اپنی طبیعت کو ہماری طباع سے ممتاز گرداننے کا دعویٰ کرے، ہم اسے بھی جھوٹا ہی قرار دیں گے، کیونکہ یہ ایسے دعویٰ کندگان کے لیے شیطانی فریب اور دھوکے ہے۔ پوائنٹ ففتھ،
جو بے ریش نوخیز لڑکوں سے صحبتیں رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو فواہش سے باز رکھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اصل مجاہدہ ہے، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ فقط ان کی اپنی صحبت میں رکھنا اور ان کی طرف نظر شہوت سے دیکھتے رہنا ہی معصیت ہے، اور یہ صوفیہ کی مذموم خصلتیں اور عادات ہے، حالانکہ ان کے متقدمین ایسے امور و معاملات پر نہیں تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ بھی انہی راہوں پر تھے، اور دلیل کے طور پر ابو علی روزبادی کا شعر پیش کیا ہے، ترجمہ: میں اپنی آنکھوں کو محاسن کے باغیچوں میں سیر کراتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جان کو کسی حرام عمل کو پالینے سے بھی بچائے رکھتا ہوں۔ میں خواہشات و شہوات کا ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں کہ اگر یہی بوجھ سخت ترین اور مضبوط ترین پہاڑ پر رکھا جائے تو دھیرے دھیرے گرتا چلا جائے۔ عنقریب یوسف بن حسین کا واقعہ اور ان کے اس قول کا تذکرہ آئے گا جس میں انہوں نے کہا ہے، میں نے 100 بار اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے کہ کسی نوجوان لڑکے کے پاس نہ بیٹھوں گا، لیکن میری قسم کو صحت مند قدوں اور سرمگے آنکھوں نے توڑ ڈالا۔ یہ ایسی قوم نکلی کہ جب ابلیس نے انہیں دیکھا کہ وہ فواہش کی طرف نہیں لپکتے اور جھکتے، تو اس نے ان کے لیے فواہش کی شروعات اور ابتدا کو آراستہ کرنا شروع کیا، چنانچہ انہوں نے نظر رکھنے، صحبت میں بٹھانے اور ہم کلام رہنے والی لذتوں کو حاصل کرنے میں جلدی دکھائی، اور نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے بے حیائی کے عمل سے روکے رکھا۔ اب اگر یہ لوگ صادق اور راست رو ہیں اور انہوں نے ایسا کر بھی لیا، تو یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ وہ دل جسے دوسروں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے تھا، غیروں کے ساتھ مشغول ہو گیا، اور وہ زمانہ جس سے دل کو صاف رکھ کر آخرت کے لیے نفع مند امور میں لگانا چاہیے تھا، طبیعت کے مصروف مجاہدہ رہنے نے بے حیائی کے عمل سے روکنے میں لگا دیا گیا۔ یہ جہالت اور آداب شرع سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو غض بصر یعنی نگاہی نیچے رکھنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہی نگاہی تو دل کی طرف کھلنے والا ایک راستہ ہے، تاکہ دل ان تمام شوائب اور خطرات سے سلامت و محفوظ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہے، جن سے ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی جھاڑی میں بے خبر بیٹھے ہوئے درندوں کی طرف آگے بڑھا ہو جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہے تھے، تو اس نے انہیں بھٹکایا اور اشتعال دلایا، ان سے لڑنے اور مقابلہ کرنے لگا۔ اب اگر وہ ہلاک نہ بھی ہو تو زخموں سے کسی طور بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ فصل: نفس کا مجاہدہ۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا مجاہدہ ایک مدت تک تو قوی اور مضبوط رہا، پھر کمزور پڑ گیا۔ اس کے نفوس نے انہیں بے حیائی کی طرف بلایا، تب وہ بے ریش نوخیز لڑکوں کی صحبت سے باز آ گئے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں، میں نے محمد بن علا دمشقی سے پوچھا جو کہ صوفیہ کے سردار تھے، اور میں نے ایک عرصے تک انہیں ایک خوش شکل لڑکے کے ساتھ چلتا پھرتا دیکھا تھا کہ آپ نے اس خوبرو نوجوان کو کیوں چھوڑ دیا ہے جسے میں آپ کے ہمراہ دیکھا کرتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور اس کی طرف مائل رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے اسے ناراضی کی بنا پر چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی اکتاہٹ کی وجہ سے۔ میں نے پھر عرض کی، تب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ وہ مجھے اس لڑکے سے خلوت خانے میں جب وہ میرے قریب ہوتا تھا ایک وہ کام کرنے کی دعوت دیتا تھا جس سے اگر میں کر گزرتا
تو میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا، بس اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو رہنے کے لیے اور اپنے نفس کو فتنوں کے چنگل سے بچانے کے لیے۔ توبہ اور لمبے لمبے گریے، ان میں ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بے لگام نظروں سے توبہ کر لی ہے اور اس پر لمبے لمبے گریے وازاریاں بھی کی ہے۔ خیر النساج کہتے ہیں میں امیہ بن صامت صوفی کے ساتھ تھا، جو ہی اس نے ایک لڑکے کو دیکھا اس طرح پڑھنے لگا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سورۃ الحدید۔ اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ یوں کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے جیل خانے سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو، حالانکہ اس نے تو سخت غیر اور زور آور فرشتوں سے اسے محفوظ بنایا ہوا ہے۔ اللہ برکتوں والا ہے، اس لڑکی کی طرف دیکھنے سے اس نے کس عظیم امتحان میں مجھے جانچا ہے۔ میرا اس کی طرف دیکھنا بس اس آگ کے مشابہ ہے جو کسی ہوا چلنے والے دن کسی سر کنڈے کو جا لگے، پھر وہ کسی چیز کو باقی نہ چھوڑے۔ پھر اس نے کہا میری آنکھوں نے میرے دل پر جو آفت ڈالی ہے اس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے تو اس امر کا اندیشہ ہے کہ اس جرم سے چھٹکارا اور اس کے گناہ سے خلاصی نہیں پا سکوں گا، اگرچہ قیامت کے دن 70 صدیقوں کے اعمال لے کر جاؤں۔ پھر وہ اتنا رویا کہ قریب تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالے۔ میں نے اس کے رونے کے دوران یہ بھی سنا، اے آنکھ میں تجھے بلاؤں کی طرف دیکھنے سے ہٹا کر گریہ وزاری کرنے میں مصروف و مشغول کیے رکھوں گا۔ شدت محبت سے امراض، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن میں شدت محبت کے باعث امراض نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ابو حمزہ صوفی کہتے ہیں عبداللہ بن موسیٰ صوفیہ کے سرداروں اور سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے ایک روز کسی بازار میں ایک حسین و جمیل لڑکا دیکھا جس سے وہ مبتلا آفت ہو گیا۔ قریب تھا کہ عشق و فریفتگی کے باعث اس کی عقل ہی زائل ہو جاتی۔ اس کے راستے میں اسے آتے اور جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے کھڑا رہتا، اس کی وجہ سے اس کی بلا دراز ہوتی گئی۔ بالآخر مرض اور لاغری نے اسے حرکت تک کرنے سے عاجز بنا دیا، وہ ایک قدم چلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ ایک دن میں اس کی تیمارداری کی غرض سے اس کے ہاں آیا تو میں نے پوچھا، اے ابو محمد آپ کا قصہ سبب مرض کیا ہے؟ اور یہ جو میں آپ کو مرض میں لاحق دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ چند امور ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لیا ہے اور میں صبر نہ کر سکا اور نہ ہی ان کے میرے پاس طاقت تھی۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان صغیرہ سمجھتا ہے جبکہ وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ سے بھی عظیم تر ہوتے ہیں، بلکہ حق بنتا ہے کہ جو شخص نظر حرام کے در پہ ہو اس کی امراض لمبی ہوتی جائے۔ یہ کہہ کر وہ زارو کتار رونے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ بولا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھے آتش جہنم میں لمبی دیر تک رکھا جائے گا۔ میں یہ باتیں سننے کے بعد وہاں سے پلٹ آیا اور جو میں نے اس کی پریشان حالت دیکھی اس پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ ابو حمزہ نے کہا ہے محمد بن عبداللہ بن اشعث دمشقی نے، جو کہ اللہ کے نیکوکار اور بہترین بندوں سے تھا، ایک حسین و خوبرو لڑکے کو دیکھا، اس پر گشی طاری ہو گئی، اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچایا گیا۔ بیماری نے اس سے آد بوچا حتیٰ کہ وہ دونوں ٹانگوں سے بھی رہ گیا۔
عرصہ دراز تک وہ ان پر کھڑا بھی نہ ہو سکا۔ ہم اس کی عیادت و خبر گیری کے لیے اس کے ہاں آتے جاتے تھے۔ ہم اس کے حال اور اس کے معاملے کے متعلق استفسار کیا کرتے، لیکن وہ اپنے قصے اور اپنے سبب مرض کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتاتا تھا، جبکہ لوگ اس کے ماجرہ نگاہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بات اس لڑکے تک بھی پہنچ گئی اور ایک روز وہ لڑکا بھی اس کی بیمار پرسی کے لیے وہاں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت آ گئی، جسم میں کچھ حرکت آئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ مسکرایا اور اس کے دیکھنے سے خوشی کے کچھ آثار نمایاں ہوئے۔ پھر وہ لڑکا مسلسل اس کی عیادت کرنے آتا رہا، حتیٰ کہ موصوف اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا اور اپنی پہلی حالت پر پلٹ آیا۔ لڑکے نے ایک دن اس سے اپنے گھر ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے شیخ سے دریافت کیا، اس پر عمل کرنے سے آپ کون سی چیز مانے ہے؟ وہ بولا، میں فتنے اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان کی وجہ سے متفقت میں نہ پڑ جاؤں اور میرے اور اس کے درمیان کسی معصیت کا ظہور ہو جائے اور میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بدکاری کے خوف سے خودکشی کرنا۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے نفوس نے بدکاری و لواطت کی طرف ارادہ کیا، لیکن انہوں نے خودکشی کر لی۔ حسین بن محمد دامغانی کہتے ہیں، بلاد فارس میں ایک مشہور و معروف صوفی رہتا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ وہ نفس کی دعوت گناہ پر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ اس کا گھر ایک بلند جگہ پر واقع تھا۔ گھر کے عقب میں ایک دریا بہتا تھا، تو جب اسے ندامت محسوس ہوئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ گیا، اپنے آپ کو دریا میں گرایا اور ساتھ اس فرمان ایزدی کی تلاوت کی، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ البقرہ۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو۔ چنانچہ وہ دریا میں ڈوب مرا۔ غور فرمائے، ابلیس نے درجہ بدرجہ اس بیچارے کو بے ریش نوجوان کی طرف دیکھنے سے مسلسل دیکھتے رہنے کی طرف، پھر اس کے دل میں محبت کو جاگزیں کرنے تک، پھر بے حیائی کے عمل پر ابھارنے تک کس طرح پہنچایا۔ پھر جب اس نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہا تو اس کی لا علمی اور جہالت کے سبب اسے خودکشی کرنے کو اچھا باور کرایا۔ چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اس نے گناہ کا ارادہ ہی کیا ہو، پختہ عزم نہ کیا ہو، اور اس کا ارادہ گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب قابل معافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ پھر جب اس نے اپنے خیال و ارادے پر ندامت بھی کر لی تھی، اور ندامت بھی توبہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے اسے مکمل ندامت کے لیے یہ سمجھا کہ خود کو قتل کر ڈالے، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان گرامی کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو آپس میں قتل کرو، جبکہ ہمیں اس فرمان اقدس کے ساتھ اس فعل سے روک دیا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ النساء، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، اور صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی موجود ہے،
میں نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کر لی تو وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ گرتا ہی رہے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور ان جماعت صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں ان کے محبوب سے علیحدہ کر دیا گیا ہو، انہوں نے اپنے محبوب لڑکے کو قتل ہی کر ڈالا۔ بعض صوفیہ کے متعلق مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ہمارے ہاں بغداد کے ایک صوفی خانے میں تھا، اور جس گھر میں وہ رہا کرتا تھا وہاں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ لوگوں نے اسے برا بلا کہا اور ان دونوں میں جدائی اور تفریق ڈال دی۔ صوفی موقع پا کر چھری لے کر اس بچے تک پہنچا اور اسے قتل کر ڈالا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ صوفی کھانے والے لوگ آ گئے، انہوں نے اسے اس حال میں دیکھا اور اس کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بچے کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا، چنانچہ انہوں نے اسے حوالہ پولیس کر دیا۔ وہاں بھی اس نے اقبال جرم کرے۔ بچے کا باپ روتا ہوا آیا اور صوفی بھی روتا جا رہا تھا، اور وہ اسے یوں کہنے لگا، تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے مجھ سے تو قصاص ضرور لے لے۔ اس نے کہا، اب تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ صوفی بچے کی قبر پر آیا اور اس پر رونے لگا، پھر عمر بھر بچے کی طرف سے حج کرتا رہا اور اس کے نام پر ایصال ثواب کرتا رہا۔ حاشا، اور یہ بھی راہ حق اور مسئلہ ثواب کے الٹ ہے، کیونکہ ثواب تو صرف فرع کا اپنی اصل کو یعنی اولاد کا اپنی آبا و اجداد کو پہنچتا ہے، جیسے کہ اس کی تحقیق آپ ہمارے استاد علامہ شیخ البانی کی کتاب احکام الجنائز میں دیکھ سکتے ہیں۔ حاشا مکمل ہوا۔